الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھی مبعوث فرمایا ہے اور ان انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں بھی اتاری ہیں جن کتابوں کے ذریعے سے دنیا کے ہر معاملے میں انسانیت کی رہنمائی ہو سکتی ہے. عام طور پر ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ قرآن صرف اور صرف ریلیجن کے متعلق سولوشن تو ہمیں دیتی ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے، مذہب کے اندر کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. عام طور پر ایک خیال یہ ہے کہ بس صرف قرآن یہی تک محدود ہے کہ مذہب میں کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ قرآن میں موجود ہے. دراصل یہ جو قرآن ہے یہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے بھلائی اور کامیابی کے لیے اتاری ہے. اب وہ بھلائی اور کامیابی اس دنیا کی بھی اور اس دنیا کی بھی، دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک کلام اتارا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ریسرچ سامنے آتی ہے، سائنس کی، فلکیات کی یا میڈیکل کی کوئی ایک ریسرچ سامنے آتی ہے، تو ہمارے مفسرین حضرات اور قرآن کو سمجھنے والے تحقیق میں شروع ہو جاتے ہیں کہ آیا یہ چیز قرآن پاک میں کہاں ہے، اور مل جاتی ہے. قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے جب لوگ تحقیق کر کے کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب قرآن سے پوچھنا چاہیے، تو قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے اس کی طرف ہمیں اشارہ مل جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے تحقیق کریں، ہم پہلے سے ریسرچ کریں، قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھ کر کے اس بات پر پہلے سے پہنچ جائیں کہ قرآن کی اس آیت میں یہ بات موجود ہے اور اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. لیکن کمی اور کوتاہی اور کمزوری، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف اور صرف ریلیجیس سولوشن ہے، باقی دنیا کے معاملات میں قرآن ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دیتا، جو غلط ہے. میں کل بھی بتا رہا تھا، کل ہمارا ایک چھوٹا سا پروگرام تھا، میں نے اس میں بتایا کہ میڈیکل سائنس نے الٹرا ساؤنڈ سسٹم آنے کے بعد اور اینڈوسکوپی وغیرہ کا سسٹم آنے کے بعد میڈیکل سائنس نے جو باتیں ہمیں بتائی، قرآن پاک نے وہ ساری باتیں ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی. انسان کی پیدائش کا جتنا بھی پروسیس ہے کہ وہ کتنے پردوں میں ہوتا ہے، کس کس طریقے سے ہوتا ہے، کتنے دنوں تک وہ ایک قطرے کی صورت میں ہوتا ہے، کتنے دنوں بعد اس میں خون بنتا ہے، کتنے دنوں بعد پھر اس میں
ہڈیاں بنتی ہیں، کتنے دنوں بعد پھر اس میں جا کر کے جان ڈالی جاتی ہے. یہ سارا پروسیس قرآن پاک نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتایا ہے، اور ہم نے ان کو کب جانا ہے؟ کچھ عرصے پہلے جب الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم ایجاد ہوا، یا پھر انڈوسکوپی کولونوسکوپی کا سسٹم ایجاد ہوا، تو پھر ہم نے جا کر کے جب دیکھا کہ ہاں یار یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں، اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، لیکن چونکہ ہم نے ریسرچ نہیں کی لہذا ہمیں پتہ نہیں تھا. تو ہونا یہ چاہیے، فلکیات کا جو علم ہے اس میں ہم سورج چاند ستاروں کی گردش، اس کا گھومنا، اس کی شے، یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں موجود ہیں. آیتوں سے یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں، لیکن ہم نے تحقیق نہیں کی. جب غیروں نے تحقیق کی، انہوں نے ریسرچ کی اور بتایا کہ ایسا ہے، تو ہم نے کہا ہاں قرآن کی فلاں آیت میں بھی ایسا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. ایک تو اس کمزوری کو دور کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کرتے. جیسے ہمارا خیال یہ ہے کہ قرآن ایک ریلیجیس سولوشن ہے، قرآن اخروی فائدے کے لیے اور کامیابی کے لیے ہے، لیکن اس کو بھی ہم صرف زبانی طور پر کہتے ہیں، کبھی ہم نے اس کو دل کی نگاہ سے تسلیم نہیں کیا. میں کل بھی بتا رہا تھا کہ جب کوئی ایسا اہم ایونٹ آتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اس کے لیے بڑی تیاری کرتا ہے، اور اس کے لیے جو بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے لسٹ بنتی ہے. لسٹ بننے کے بعد پھر وہ چیزیں پرووائڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے ہم پوری کی پوری تیاری کرنے کے بعد جا کر کے اس جگہ پر لیکچر، ایک آدمی لیکچر دیتا ہے تو لیکچر سے پہلے اس کی پوری سلائیڈیں بناتا ہے. سلائیڈیں بنانے کے بعد جو اس کے لیے جو بکس ریکوائرڈ ہیں، ریفرنس بک ہے وہ، پھر لیکچر کی ایک ترتیب، لیسن پلاننگ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد وہ لیکچر ڈیلیور کرنے کلاس میں جاتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب کا یہ یقین ہے کہ ایک ایسا ایونٹ آنے والا ہے جس میں ہماری ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یا ناکامی کا ایک دار و مدار ہے، اور وہ ایونٹ وہ قبر کا ایونٹ ہے. اچھا، صورتحال کیا ہے؟ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ قبر میں اندھیرا ہے، لہذا ٹارچ تو ضرور لے کے جانی چاہیے، لیکن یہ دنیاوی ٹارچ نہیں. جو اوریجنل ٹارچ ہے، جو ہمیں قبر میں روشنی دے سکتی ہے، وہ ضرور ساتھ لے کے جانی چاہیے. اور ایک حدیث شریف کے حساب سے قرآن روشنی ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو ہر اندھیرے مقام پر آپ کو روشنی فراہم کرے. لہذا قرآن سے اپنا تعلق قبر کی پہلی منزل، جو ایونٹ آنے والا ہے، جو بہت اہم ایونٹ آنے والا ہے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ کر کے وہاں پہ ہم اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو ایونٹ آنے والا ہے وہ میدان محشر کا. میدان محشر میں سخت گرمی ہے، اس لیے کہ سورج بہت قریب ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھے، میدان محشر کے دن یہ قرآن اس کو سایہ فراہم کرے گا. لہذا ہم اس کی تیاری کے لیے قرآن سے اپنا تعلق ضرور جوڑیں. اس کے فوراً بعد حساب و کتاب کا ایونٹ آنے والا ہے، ترازو لگنے والا ہے جس میں اعمال کو تولا جائے گا، اور تول کر کے کامیابی اور ناکامی کا اندازہ لگایا جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال کا ترازو لگایا جائے گا تو قرآن پاک انسان کے نیک اعمال کے پلڑے میں بیٹھ کر کے اس کو بھاری کرے گا. لہذا قرآن اس ایونٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے، انسان جنت میں چلا جائے، تو وہاں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، لیکن یہ ضرور ہر انسان چاہے گا کہ مجھے اعلیٰ اور اونچا درجہ مل جائے. حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، تو یہ قرآن پاک اس کو اعلیٰ منازل کی طرف لے کر جائے گا، یہاں تک کہ ایک اونچے مقام پر اس کو فائز کرنے کے بعد اب کہے گا یہ تیرا مقام ہے، یہاں تک میری ڈیوٹی تھی، اب میری ڈیوٹی ختم، اور انسان کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اس لیے
درخواست یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں. ہم اس کو محض ایک برکت کی کتاب نہ سمجھیں. آج کل ہم نے اپنے گھروں میں ایک برکت کی کتاب سمجھ کے ایک اونچی جگہ پہ ایک طاق بنایا ہوتا ہے, اس میں قرآن پاک بڑے غلاف میں لپیٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. اچھی بات ہے, قرآن کی عزت سب لوگوں کے دل میں ذہن میں ہونا ضروری ہے, لیکن صرف یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اوپر پڑا ہوا ہے وہیں پر رہے. نہیں, اس کی تلاوت کرنی ہے, اس کے معنی کو سمجھنا ہے, اس کے مفہوم کو سمجھنا ہے, اس کے نیچے اپنی زندگی گزارنی ہے. یہ قرآن کا حق ہے. لہذا قرآن کے حقوق ادا کریں. ہم سب, میں آپ سے زیادہ کمزور ہوں اس معاملے میں, میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کے حقوق ادا کریں تاکہ جو بھی منازل آنے والے ہیں, جو بھی ایونٹس آنے والے ہیں, ہر ایونٹ میں اس کی ضرورت ہے, ہر مرحلے پر اس کی ضرورت ہے, تاکہ ہر مرحلے پر یہ ہمیں کامیابیوں اور کامرانیوں کا راستہ دے سکے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.